الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور وہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا پوشیدہ بھی اور اعلانیہ طور پر بھی یرجون تجارتا لن تبور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان میں نہ ہوگی لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ تاکہ ان کو ان کی اجرتیں بھی پوری دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیں انہ غفور شکور بے شک وہ بڑے بخشنے والے اور قدردان ہیں والذین اوحینا الیک من الکتاب هو الحق اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے مصدقا لما بین یدیہ جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت کی پوری خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے کل کے درس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بیان ہوئے جو اللہ کی وحدانیت پر اللہ کی توحید پر مضبوط دلیلیں ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے ایک ہی خطہ زمین پر اور اس میں سے مختلف رنگوں مختلف ذائقوں والے پھل اور پھول نکلتے ہیں پہاڑیاں مختلف قسم کی کچھ سفید ہیں اور کچھ جو ہے وہ سرخ ہیں اور کچھ کالی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں اور ان دلیلوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اللہ جل جلالہ کی توحید کا اقرار اور عقیدہ رکھنے والے ہی کامیاب لوگ ہیں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو یہاں تجارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی کاروبار کرتا ہے تجارت کرتا ہے تو اسے دونوں طرح کے خدشات ہوتے ہیں منافع کے خدشات منافع کی امید ہوتی ہے اور نقصان کا خدشہ ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی محفوظ کاروبار کیوں نہ ہو اور کاروبار کہتے ہی اسے جس میں نفع اور نقصان دونوں کی امید ہو صرف نفع اور نقصان کا نام و نشان تک نہ ہو تو ایسا کاروبار نہیں کہلاتا بلکہ وہ سود کہلاتا ہے کہ اس میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے کاروبار کوئی بھی ہے اس میں نفع کی امید اور نقصان کا خدشہ ہمیشہ لاحق ہوتا ہے اسی کو تجارت کہتے ہیں اسی کو بے کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جس تجارت کا ذکر کیا ہے تو فرمایا اس تجارت کے اندر لن تبور کسی قسم کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں ہے فائدہ اور نفع بھی ڈبل نہیں اس سے بھی بہت زیادہ ہے لہٰذا یہ تجارت تم اللہ کے ساتھ کرو ان الذین یتلون کتاب اللہ وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو یہاں تلاوت کرنے سے مراد اس کے الفاظ کی تلاوت بھی ہے اور تلاوت کیے گئے احکامات پر عمل بھی ہے تلاوت مع العمل عمل کے ساتھ کوئی تلاوت کرے اور پھر اس کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو ہم نے انہیں مال دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں اعلانیہ طور پر بھی خرچ کریں
یہ تجارت ہے، یہ کاروبار ہے۔ وقت تجارت کے اندر لگتا ہے۔ آپ کا وقت قرآن میں اگر صرف ہوتا ہے، گویا اللہ کے ساتھ یہ کاروبار آپ کا چل رہا ہے۔ نماز کے اندر خرچ ہونے والا آپ کا وقت اور آپ کی استعداد اور آپ کی طاقت، یہ اللہ کے ساتھ کاروبار میں آپ نے لگا دیا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، دونوں طرح سے خرچ کرنا، پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرنے والے۔ اعلانیہ جہاں پر ریاکاری کا شبہ نہ ہو، جہاں پر دوسروں کو ترغیب مقصود ہو، تو وہاں پر اعلانیہ خرچہ کرنا یہ بھی ثواب ہے، اس کے اندر بھی کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری تو دل کا معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا انسان کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ نیت اس کی صحیح ہے، دل اس کا مطمئن ہے، اخلاص اس کے اندر موجود ہے۔ اعلانیہ وہ دکھا کر اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ میرا یہ عمل دوسروں کے لیے ترغیب بن جائے، مجھے دیکھ کر دوسرے بھی خرچ کرنے لگ جائیں، صرف اس نیت سے، تو یہ بھی۔ اور سرًا پوشیدہ، اللہ کے راستے میں پوشیدہ جو خرچ کرتا ہے اس کا تو ثواب ہی زیادہ ہے، لیکن بس اوقات اعلانیہ کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ یرجون تجارتاً، فرمایا کہ یہ اعمال کرنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اللہ کے راستے میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرنے والے، یہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں، یرجون امیدوار ہیں، تجارتاً ایسی تجارت کی لن تبور، جس کے اندر نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، جس کے اندر کوئی گھاٹے کا امکان بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس ایک لے کے آتا ہے تو میں کم سے کم اسے 10 عطا کرتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آیا تو اس کو 10 کا ثواب مل گیا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے، انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 والے نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک بال کے اندر 100 دانے ہوں تو ایک پر 700 کا ثواب مل گیا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تجارت ہے، اور یہ اللہ پر یقین اور امید سے ہوتی ہے کہ اللہ سے جب انسان کو یقین ہو، اللہ پر ایمان پختہ ہو، اللہ سے واپس ملنے کی امید یقینی ہو، تو وہ انسان خرچ کرتا ہے۔ ورنہ حالت ہماری جیسی ہوتی ہے کہ مسجد کے معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بل کے معاملات ہیں اور معاملات ہیں، پریشانی کا سامنا، کیوں؟ ہمیں اللہ پر یقین ہی نہیں، اللہ ہمیں دے گا۔ حالانکہ جو دیا ہوا ہے پاس میں جو موجود ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن آگے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، دیندار ہم بنتے ہیں، بزرگ ہم بنتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے نا وہ اس طرف آتے نہیں ہیں۔ نماز عبادت ہے، نماز نیکی ہے، نماز کے لیے چلاتے ہیں، پیسے نہیں خرچ ہوتے۔ پھر آگے ہمیں چاہیے کہ پانی بھی ہو، مسجد بھی گرم ہو، وہاں پیسے لگتے ہیں تو وہاں پیسے نہیں دینے، ویسے ہی چاہیے مفت میں۔ تو یہ مفت کا سودا نہیں ہے، آپ جو خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ تو یہاں آپ کا بجلی کی بل میں، گیس کی بل میں، مسجد کے دیگر معاملات میں اگر 1 روپیہ خرچ ہو جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر اسے تو میں لوٹائیں گے دوبارہ۔ فرمایا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پوری پوری اجرتیں دے، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، پورے پورے بدلے دے، پورے پورے ثواب دے، اور پورے سے بھی بڑھ کر وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اور زیادہ کر دے۔ تو یہ دل کی بات ہوتی ہے۔ انہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور تمہارے اعمال کا قدردان بھی ہے، وہ قدر بھی کرتا ہے۔ والذین اوحینا الیک من الکتاب وہو الحق، اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، هو الحق، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ریب زیغ عیب نہیں ہے۔ مصدقا لما بین یدی، پہلی جو کتابیں ہیں ان کی بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت کی پوری خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا۔